جو قدر و قیمت محبت ان کی میرے دل میں ہے، اس کی توہین کرنا نہیں چاہتا۔ ان کا جو کارنامہ ہے یہ وہ سب آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر یہی سلسلے قادری، یہ سلسلے چشتیہ ہے، اور بے شک ہے، تو جو لوگ صوفیہ کے منکر ہیں اور خاص طور پر قوالی کو لے کر سلسلے چشتیہ کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں لا کے یہ عرس دکھایا جائے۔ قوالی کا یہ لفظ حضرت سید صاحب کی زبان پر بھی آیا تھا، اور اس سلسلے میں آج چشتیوں کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم امام احمد رضا بریلوی ہے کہ انہوں نے ناجائز کہا ہے۔ انہوں نے بزرگوں کی قوالیوں کو ناجائز نہیں کہا، اور بزرگوں کی قوالی بالمزامیر کو بھی ناجائز نہیں کہا ہے۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ایک حرف کہیں دیکھ لیتے ہیں، اسی کو لے کے اڑ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے جسے ہم سب لوگ شاید پورے ہندوستان میں لطیفے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے بھی بچپنے سے سن رکھا تھا، وہ لطیفہ سمجھ رہا تھا۔ جب ان کی کتاب میرے سامنے آئی تو میری آنکھیں کھلی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں زیادہ تر اندھے رہتے تھے۔ دن میں جو آنکھیارے تھے وہ کاروبار میں چلے جاتے تھے، اندھے بیچارے گھر میں رہتے تھے۔ تو شور مچا کے ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، وہ سب ہاتھی دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تو تھے تو سب اندھے، ہاتھی کیسے دیکھے؟ ٹٹول کے دیکھنا شروع کیا۔ کسی کا ہاتھ پاؤں پہ پڑا، کسی کا ہاتھ کان پہ پڑا، کسی کا ہاتھ سور پہ پڑا۔ وہاں سے لوٹ کے آئے، رات کو آنکھیارے بھی آ گئے، کاروباری انجام دے کر۔ تو گفتگو ہونے لگی، کہا جب لوگوں نے ہاتھ ہی دیکھا، کہا اچھا بتاؤ تو کیسا ہے آپ؟ تو جس نے سون دیکھا تھا اس نے کہا بہت موٹا سا رسہ تھا۔ جس نے پیر چھوا تھا اس نے کہا پیلر تھا مکان کا، وغیرہ وغیرہ اسی طرح کہتا تھا۔ اب جو آنکھیارے تھے، ہاتھی دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا تم سب اندھے ہو۔ اندھے تو تھے، کہا تم سب اندھے ہو، نہ وہ پیلر ہے، نہ موٹا رسہ ہے، نہ وغیرہ وغیرہ، وہ ان سب کا مجموعہ ہے۔ ہاتھی ان سب کا مجموعہ ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے آج کل کے مولوی لوگ ایک کتاب میں کچھ پڑھ لیا، اسی کو بھی سیدھا بنا دیتا کہ سب کے یہی ہے۔ جب تک سب کچھ نہ پڑھ لے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو امام احمد رضا نہ تو قوالی کے منکر ہے بزرگوں کے، نہ ان کی بالمزامیر قوالی کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ مگر سب سے زیادہ آج کل نشانے پہ وہی ہے۔ قوالی کا مسئلہ مضامین کے ساتھ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، اصطلاح میں
مجتہد کی ہمارے علماء جانتے ہیں. بعض ائمہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، بعض نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ حدیثیں دونوں طرح کی ملتی ہیں ان حدیثوں کی بنیاد پر. اور مجتہد فی مسئلہ، جیسے امام شافعی کا ایک مذہب ہے، اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ کا. حالات اور ضرورت پیش آ جائیں تو اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے کے مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز جس زمانے میں تشریف لائے تھے، اس زمانے کو رکھیے ماحول، اور ماحول کو پیش نظر رکھیے. کیا کوئی اس وقت اس دعوت پر آ سکتا تھا کہ آؤ کلمہ پڑھ لو؟ کیوں آتا قریب؟ اس وقت تو ماحول تھا ناچ گان کا، اور دینی مذہب، وہ دینی ماحول تھا. وہ سارنگی یا جو بھی اس زمانے میں ساز رہا ہو، ڈھول کا وہ تھا. تو ان کو قریب کرنے کے لیے اس مجتہد فی مسئلے میں، باوجود ہے کہ خواجہ غریب نواز حنفی تھے وہ، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کا سہارا لیا، قوالی کا، تاکہ لوگ قریب آئیں. اور جب قریب آ جائیں گے تو بھیا آپ کے لفظوں میں آئے اور پھنسے. اس طرح سے قوالی انہوں نے کی.